اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ آج ہم اس آیت کے تمام الفاظ کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، ایک ایک لفظ کے الگ الگ معنی، اور پھر اس پوری آیت کی مکمل تفسیر۔ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جو شاید آپ کے سامنے پہلے نہ آئے ہوگا۔ اس آیت کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے اگر ہم ایک تفصیلی آیت دیکھیں تو ان میں سے یہ ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور اور درست عقیدے کی بے حد اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے فلاسفر کا کہنا ہے کہ مجھے تاریخ میں گزری ہوئی کسی بھی قوم کے بارے میں بتا دیں کہ وہ قوم کس قسم کے خدا کو مانتی تھی، یعنی اس کے ہاں خدا کا تصور کیا تھا، تو میں اس کے خدا کے تصور کی روشنی میں اس قوم کے معاشرتی، سماجی، معاشی اور سیاسی حالات بتا سکتا ہوں۔ اور اس کے برعکس اگر کسی قوم کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ کسی قوم کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات کیا تھے، تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کے خدا کو مانتی تھی۔ تو خدا کے صحیح تصور کی بے حد اہمیت ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر انسان کی طرز زندگی پہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز ایک قانون، ایک ضابطے، ایک اصول کے مطابق ہوتی ہے، تو اس عقیدے کی روشنی میں ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوگا۔ اور اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کے ہاں کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اصول نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی قاعدے کے، وہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے یا اچھی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دے دیتا ہے۔ تو اگر یہ تصور ہو تو ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ اس کے ہاں سفارش بھی ہوتی ہے، اس کے ہاں رشوت بھی قبول ہوتی ہے، تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور طرح کا ہوگا۔ اور اگر اس کے بارے میں تصور یہ ہو کہ وہ صرف اعمال کا بدلہ دیتا ہے، تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح تصور اور درست عقیدہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جس کی روشنی میں ہمارا سارا طرز زندگی عمل میں آتا ہے۔ لہٰذا اسی روشنی میں اس آیت کی اہمیت کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ایک تائرانہ جائزہ لیتے ہیں اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں دیکھا جائے تو کل 9 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس جملے میں 2 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ آئی، الحی اور القیوم۔ اس کے مقابلے میں اگر آخری جملے کو دیکھا جائے وہو العلی العظیم، تو اس میں بھی 2 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، العلی اور العظیم۔
اگر دوسرے جملے کو دیکھا جائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کا معنی ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور اس کے مقابلے میں سیکنڈ لاسٹ سینٹنس دیکھا جائے ولا یعودہ حفظہما، کہ اسے نہیں تھکاتی یہ سماوات و ارض کی حفاظت۔ پھر ہم اگر تیسرے اور آخر میں سے تیسرے بیکورڈ دونوں کا جملوں کا جائزہ لیں تو تیسرے جملے میں کہا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ سماوات و ارض میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، ملکیت اس کی ہے۔ اور آخر سے پیچھے کو تیسری آیت آئیں تو وہاں کہا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی اقتدار ہے یعنی بادشاہت ہے وہ سماوات اور ارض تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو تیسری آیت میں بھی سماوات و ارض کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اس کی ملکیت کا ذکر ہے، اور آخر سے پیچھے کو تیسری آیت جائیں تو وہاں بھی سماوات و ارض کا ذکر ہے۔ وہاں ملکیت کے ساتھ ساتھ ملکیت کے مقابلے میں یہاں اس کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ وہ نہ صرف مالک ہے بلکہ ہاں حکم یا کنٹرول بھی اس کا چلتا ہے۔ پھر چوتھے جملے کو دیکھیں تو اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے گا سوائے اس کے اذن کے۔ تو یہاں اللہ کے بعد ایک ایکسیپشن ہے، اور اسی طرح اگر آخر سے پیچھے کو چوتھی آیت میں آئیں تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی شے کا اس کے علم میں سے سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے۔ یہاں بھی اللہ کے بعد ایک ایکسیپشن ہے، وہاں اللہ باذن ہی ہے، یہاں اللہ بما شاء ہے۔ اور درمیان والی اگر آیت دیکھیں، آیت کا ٹکڑا دیکھیں، جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اس درمیان میں سے پیچھے بھی چار جملے ہیں اور بعد میں بھی چار جملے ہیں، اور اس جملے کا معنی ہے کہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو یہ جو 9 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو اب ہم تفصیل سے ان کے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ نہیں کسی قسم کا کوئی الہ مگر وہی ایک۔ یہاں جو لا ہے وہ لا نفی جنس ہے، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے، جیسے الہ میں ہا کے اوپر زبر ہے، کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر طرح کے الہ کی نفی کی گئی ہے، چاہے وہ الہ کسی نے کسی بت کو بنایا ہوا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی چیز کو الہ بنایا ہو، چاہے کسی نے اپنے جذبات کو ہی الہ بنایا ہو۔ تو یہاں ہر طرح کے الہ کی نفی کی گئی ہے، اور نفی کے بعد اس بات ہے کہ الا ہوا، مگر وہی ایکسکلوسیولی وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کیا ہے یہ بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الہ کہا ہے تو وہاں کیا خصوصیات بتائی ہیں الہ کی۔ ایک جگہ آیا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ تو یہاں جو الوہیت ہے اس کے ساتھ عبادت کو جوڑا ہے، کہ الالہ وہ ہستی ہے کہ جو عبادت کے مستحق ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کیا ہے، اب یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ عبادت کے بنیادی طور پہ دو معنی ہیں، ایک اوبیڈینس اور دوسرا ورشپ، یعنی پرستش یا پوجا پاٹ، اور دوسرا کسی کے قول کا اتباع، اس کے امر کی تعمیل، اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی محکومی، یا اس کے احکام و ہدایات کی پیروی۔ قرآن مجید میں جو عبد کا لفظ ہے یہ حر کے مقابلے میں آیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد۔
تو حریت کہتے ہیں آزادی کو اور عبدیت کہتے ہیں غلامی کو۔ تو عبد کا بنیادی معنی ہوتا ہے غلام۔ اسی طریقے سے الامۃ مؤمنۃ کے مقابلے میں عبد مومن کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ جو ایک مومن لونڈی ہے اس کے لیے اماتن کا لفظ آیا ہے، اور جو لونڈی کے مقابلے میں جو غلام ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عبد کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیادی معنوں میں سے ایک جو ہے عبادت کا وہ غلامی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، عبادت گزار یا عباد جن کو کہا جاتا ہے، ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنیں اور اس میں سے جہاں پہ جس مقام پہ جو سب سے موزوں نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، اس کا اتباع کریں، تو قول کا اتباع کرنے والے یہ عباد کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عباد و مکرمون کی ایک جگہ خصوصیت یہ بتائی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ اس کے امر کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو جو عباد ہیں، جو عبد کی جمع ہے، ان کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی یعنی حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ تو عبادت سے مراد حکم کی تعمیل بھی ہے اور قول کا اتباع بھی ہے اور غلامی بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ان عبدتا بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام یا محکوم بنا رکھا ہے۔ تو یہ عبد کا لفظ جو ہے یا عبدیت کا لفظ جو ہے یہ محکومی کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، سو انہوں نے یعنی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یا محکوم ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت صرف پرستش نہیں ہوتی بلکہ اس میں محکومیت، غلامی اور اطاعت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کہا جائے گا کہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی نہ صرف پرستش بلکہ جس کی بندگی، غلامی اور محکومی اختیار کی جائے۔ اور پرستش جو صرف بتوں کی ہوتی ہے کیونکہ بتوں نے نہ کوئی حکم دے رکھا ہے نہ انہوں نے کوئی کتاب نازل کر رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتوں سے بہت بلند ہستی ہے جس نے ایک کتاب ہدایت دے رکھی ہے اور احکامات دے رکھے ہیں، تو اس کی احکامات اور ہدایت کو چھوڑ کر صرف اس کی پوجا یا پرستش کرتے رہنا اور اس کے احکامات اور اس کی ہدایت کے اوپر عمل نہ کرنا گویا خدا کو اس کی بلند درجے سے، اس کے بلند درجے سے نیچے کر کے بت کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا ہے، جبکہ اس کی حیثیت، اس کا مقام بتوں سے بہت بلند ہے اور اس سے بلند کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ تو عبادت جب کہا گیا کہ اللہ دی اونلی ٹرو گاڈ، وہ الہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کی بندگی، اطاعت یا محکومیت اختیار کی جائے۔ تو یہاں پہ صرف ریلیجس ڈائمینشن نہیں ہے الہ کا معنی کہ صرف پرستش کرنے والی کو ہستی ہے، اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے کہ اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی کے سوا کسی اور کی حاکمیت اعلیٰ نہیں۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کسی اور کو حق حکومت حاصل نہیں، یا کسی اور کا
کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں، کسی اور کی حاکمیت اعلیٰ نہیں۔ تو یہ صرف ایک ریلیجس سینس میں نہیں کہا گیا کہ کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اس کے، بلکہ یہ پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل ہر سینس میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کسی نہ کوئی پرستش کے لائق ہے اور نہ ہی کوئی اس لائق ہے کہ جس کا اقتدار اعلیٰ یا جس کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم کی جائے۔ دوسری جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے الہ کی بتائی اپنے تناظر میں، وہ یہ بتائی کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ لہو اسلموا، اسی کے سامنے سبمٹ کر دو، اسی کی اتھارٹی، اسی کی ول اور اسی کے احکامات کے سامنے سبمٹ کر دو، اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ تو اللہ دی اونلی ٹرو گاڈ وہ ہستی ہے کہ جس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے قوانین کی پاسداری کی جائے۔ تو یہ صرف پرستش نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے، اس کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ تو الہ صرف پرستش کے لائق ہستی نہیں ہے اللہ الہ کے طور پہ، بلکہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تابعداری اور فرما برداری کی جائے۔ تو یہ اللہ کا صحیح تصور سامنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا انا فتقونی، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے دو بنیادی پہلو، ایک پرہیزگاری اور دوسرا راست بازی، یعنی اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچانا، اس کے احکامات کی پاسداری کرنا، اس کے قوانین کی پاسداری کرنا، اور دوسرا اس نے جو صحیح طرز زندگی ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق راست باز بنے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی وہ ہستی ہوں، وہ الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم میری ہی نافرمانی سے بچو اور میں نے جو رستہ صحیح بتایا ہے اس کے مطابق راست باز بنو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کا تقوی اختیار کیا جائے، کوئی اور ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے احکامات کی نافرمانی سے تو بچا جائے، یا اس کے وہ جو صحیح کہے اس کو صحیح سمجھا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ہوا الہ واحد فإیایا فارہبون، کہ بے شک وہ اللہ ایک الہ ہی ہے، فإیایا فارہبون، پس تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جو رہب ہوتا ہے یہ وہ ڈر ہوتا ہے جس میں احتیاط پائی جائے، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کی نافرمانی سے احتیاط برتی جائے۔ ہم اپنے باس سے تو ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، حاکم وقت سے تو ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اور بڑی ہستی ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ڈرنا ہے یا اگر احتیاط کا رویہ اپنانا ہے تو ایک ہی ہستی ہے اس لائق کہ جس کی نافرمانی سے ڈرا جائے، وہ ہے حقیقی الہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ تو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اپنا کارساز بنایا جائے۔ یہ نہیں کہ انسانوں کو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں ان کو اپنا کارساز نہ بنایا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہوا کا مطلب یہ ہے ایک کہ صرف وہی ہستی اس لائق ہے کہ جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس پر مومنین جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں۔ تو بھروسہ بھی جس ہستی پہ کرنا ہے وہ بھی ہستی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا کے ساتھ یہاں توکل کو لنک کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ کہ هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ
مخلصین لہ الدین. وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس تم اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو. تو دعا بھی کرنی ہے تو اس کے لائق وہی ایک ہستی ہے. مخلصین، خالص رکھتے ہوئے، مخلص بن کے لہ الدین، اسی کے لیے اپنی عطائت اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے. یا لہ الدین آیا ہے، دین کے ساتھ اگر لہو آ جائے لام پریپوزیشن تو اس کا معنی اطاعت اور بندگی ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے اسی کو پکارا جائے مصیبت کے وقت. دوسری ہستیوں کو دعا نہ دی جائے کہ وہ آپ کی مشکل آسان کر دے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اس کا مقصد ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کا تقوی اختیار کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، یا جس پر توکل کیا جائے، یا جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے، یا جس سے دعائیں کی جائیں. پھر قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو ہی الہ بنا لیتے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش یا جذبات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو جذبات کو بھی الہ بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی الہ کی ایک قسم ہے. اس الہ کی بھی نفی کرنی ہے، لا الہ الا ہوا جب ہم کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے. تو خواہش کی پیروی کرنا جو ہے، من اتبع ہواہ آیا یہاں پہ، جذبات کا اتباع کرنا گویا جذبات کو الہ بنانا ہے، اور اتباع ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ نے جذبات کو بذات ہی برا نہیں کہا. جذبات کی پیروی اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کے کی جائے یا اس کے برعکس کی جائے تو پھر وہ گمراہی ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے جذبات کو الہ بنا دیا. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، تو اس میں ہر قسم کے الہ کی نفی ہے، حتیٰ کہ جذبات کو الہ بنانے کی بھی نفی ہے. اللہ لا الہ الا ہوا یہ ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے الوہیت کے جتنے تصور ہیں ان سب کی نفی ہے، سوائے ایک جو صحیح تصور ہے اللہ کا، اس ایک کا اس بات ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ نہیں کسی قسم کا کوئی الہ مگر وہی ایک، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے، ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے. الحی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا ایک جگہ پہ، جہاں پہ کہا کہ توکل علی الحی الذی لا یموت. الحی کیا ہے؟ الذی لا یموت، جو کبھی مرنے والا نہیں، یعنی زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہاں یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ جو بت ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہی نہیں، ان میں زندگی نہیں ہوتی. جو مرے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی زندگی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے. جو مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرنا، جو بت ہے اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرنا. توکل علی الحی الذی لا یموت. تو اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آتی، جس کو کوئی فنا نہیں. نہ صرف وہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہر زندہ شے کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے. فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو نہ صرف خود ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ ہر زندہ شے کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے. تو یہ ہم نے اللہ کے بارے میں تصور رکھنا ہے. پھر ہے القیوم، ہر شے کو قائم رکھنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے اس میں، ہر شے کو قائم رکھنے والا. وہ خود بذات خود قائم ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے.
خود قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر شے اپنے قیام کے لیے اس کی محتاج ہے، اور وہ ہر شے کو قائم رکھنے کے لیے اس کو اس کی ضروریات بھی وہاں پہنچا رہا ہے، اس کی نگرانی اور حفاظت بھی کر رہا ہے، تاکہ ہر شے جو ہے وہ قائم اور برقرار رہے جیسی ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے، ہر شے کو تھامے ہوئے ہے۔ دوسرے جملے میں کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو یا نہیں آتی اس کو کوئی اونگ اور نہ ہی کوئی نیند۔ سناتن کہتے ہیں کسی اونگ کو، یعنی یا تھوڑی سی غفلت یا غنودگی جو چھا جاتی ہے نیند سے پہلے۔ اب پچھلی آیت میں تھا کہ وہ ہمیشہ، پچھلے ٹکڑے میں تھا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب زندگی کا الٹ ہے موت، اور موت ہے جس میں مکمل غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت تو بہت دور کی بات ہے، موت سے پیچھے نیند ہوتی ہے وہ بھی نہیں اس کو آتی، نیند سے کم تر اونگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں اس کو آتی۔ تو اونگ کم ترین غفلت ہے، اس سے اوپر نوم نیند کی حالت، اس سے زیادہ غفلت کی حالت، موت کی حالت اس سے زیادہ غفلت کی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت تو کجا، وہ اس طرح سے زندہ ہے کہ اس کو موت تو کجا، اس کو نیند تک نہیں آتی اور اس کو اونگ تک نہیں آتی، وہ ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات اور اس میں ہر شے جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ وہ القیوم ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی غفلت کا شکار ہو جائے تو یہ شاید یہ جو سلسلہ ہے کائنات کا یہ قائم نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں جو لہو میں لام ہے یہ ملکیت کا ہے، کہ جو کچھ بھی سماوات میں ہے اور جو کچھ بھی ارض میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے سب کچھ۔ اب سماوات میں، سما عربی زبان میں کہتے ہیں ہر وہ شے جو بلندی کے اوپر ہو، تو کائنات کی بلندیوں میں اور کائنات کی پستی میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ مریخ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، گیلیکسیز ہیں، کچھ بھی ہے، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور ان کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی سارے اسی کے ہیں۔ تو یہاں ملکیت کا جو تصور ہے، جو اب اکنامک ڈائمینشن یہاں پہ ٹچ ہو گئی، جو پہلا ٹکڑا تھا لا الہ الا ہوا، وہاں ریلیجس ڈائمینشن بھی ٹچ ہو گئی، پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ٹچ ہو گئی کہ پرستش کے لائق بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اور اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ بھی کسی کی نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو پورا پولیٹیکل سفیر جو ہے وہ وہاں کے کور ہو گیا کہ وہاں پہ جو اقتدار اعلیٰ ہے یا حاکمیت اعلیٰ ہے یا الوہیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں ایک اکنامک پرنسپل یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر شے جو ہے اس کا جو اصل اونر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، انسان ہر شے کو بطور امانت استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو اس کی امانت دیتا ہے وہ کچھ سالوں کے لیے اس کی ملکیت میں کوئی چیز انسان کی رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو کائنات یا دنیا کا جو سب سے پہلا انسان تھا، اس نے جب کسی زمین کے ٹکڑے کو کہا کہ یہ میری ہے تو اس نے گویا قبضہ کیا، وہ اس کی اپنی نہیں تھی، اس نے کسی خریدی نہیں تھی۔ ابھی بھی جو زمین یا پلاٹ یا کوئی چیز ہوتی ہے وہ کسی کے نام، جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے نام لگ گئی ہے، کچھ سالوں کے لیے اس کے نام رہتی ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا اولاد، اس کی اولاد اپنے نام لگا لیتی ہے۔ تو لیکن حقیقت میں ہر شے جو ہے اس کا مالک کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو صحیح تصور ہے اس میں ایک تصور یہ کہ ہم چیزوں کے مالک نہیں ہیں، ہر شے کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے تصرف میں کوئی چیز کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے آ سکتی ہے، لیکن جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی بلندیوں میں ہے، پستی میں ہے، جو بھی نیچرل ریسورسز ان کے اندر ہیں، ان سب کا حقیقی اونر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو، چیلنج کیا گیا ہے، کون ہے جو، وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں سوائے اس کے اذن کے۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے اس کو بڑی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شفاعت کے غلط عقیدے کی وجہ سے یہ جو ہماری قوم ہے یہ بے عملی اور بد عملی کا شکار ہوئی ہے۔ شفاعت کا صحیح تصور قرآن مجید میں بھی ہم دیکھیں گے۔ غلط تصور یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں، اچھے کام کریں، برے کام کریں، چاہے ظلم کریں چاہے جرم کریں، اگر ہم شفاعت کے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور صحیح عقیدہ ہم دیکھیں گے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن کے لیے بھی کچھ قوانین، کچھ قواعد، کچھ ضوابط بنا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت اور جہنم جب دیتا ہے تو اس کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت دیتا ہے۔ اب ہم شفاعت کے کانسیپٹ چونکہ بڑا اہم ہے، اس کو ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے شفاعت، اس کی جو روٹ ہے شین، فا اور عین، اس کا بنیادی معنی ہے جوڑا بنانا، کسی چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز کو ملانا، جیسے شفا شیء، کسی چیز کو دوہرا کرنا، ڈبل کرنا، جیسے کاغذ کو ڈبل کرتے ہیں، اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہی مادہ آتا ہے۔ اسی طرح کسی کی مدد کے لیے یا معاونت کے لیے یا شہادت کے لیے یا سفارش کے لیے اس کے ساتھ جب کھڑا ہو جاتا ہے انسان، تو جب ساتھ کسی کے کھڑا ہو جانا ہے، اس کھڑے ہونے کو بھی لفظ شفاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شفاء لی فلاں الا فلاں، تو اس کے بعد جو حرف جر لام آئے نا تو پھر ہوتا ہے کسی کے حق میں شفاعت۔ اور شفا علیہ بالعداوہ، شفا کے بعد جو پریپوزیشن علا آ جائے تو ہوتا ہے کسی کے خلاف دوسرے کو مدد دے۔ شفاعت دوسرے کے ساتھ اس کی مدد، معاونت، سفارش یا شہادت کے لیے کھڑا ہونا، اس میں ضروری نہیں سفارش کے لیے کھڑا ہوا جائے، شہادت کے لیے کھڑے ہونے کو بھی شفاعت کہتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ شفاعت کا معنی جو ہے وہ کس سینس میں آیا ہے اور اس کے لیے کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔ یہ جو چیز ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے ملتی جلتی کچھ آیات اور بھی ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ آیا کہ لا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا۔ پھر کیا فرمایا، یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن شفاعت سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان نے اذن دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی ملائکہ ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اور اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ یہاں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اجازت دے دے گا وہ شفاعت کر دے گا، اور اس کی اجازت جو ہے وہ کسی قانون یا قاعدے یا ضابطے کی پابند نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آگے مختلف آیات میں کہ کیا اللہ کے ہاں کوئی قانون، قاعدہ یا ضابطہ ہے، یا ہر شے بغیر کسی قانون یا بغیر کسی قاعدے یا ضابطے کے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا گیا ہے سورۃ یونس میں کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ ریٹوریکل کوسچن ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو تم نے کیا نہیں؟ تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے ہو۔ تو یہاں اصول بتا دیا کہ جو جزا ہے یہ کسب کی ہے۔ پھر فرمایا سورۃ النمل میں حل تجزون الا ما کنتم تعملون، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، عمل کا ہی وہ جزا ہے ہوگی۔ پھر فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کچھ
کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے. لا تجزون، تمہیں نہیں جزا دی جائے گی، الا سوائے، ایکسیپشن کیا ہے، ما کنتم تعملون، سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے، عمل. پھر فرمایا سورۃ الصافات میں وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے. تو ان آیات سے تو واضح لگ رہا ہے کہ بدلہ تو صرف اعمال کا ملنا ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. پھر فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے. انما کے یہاں الفاظ آئے ہیں، فقط تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ یہ سماوات و ارض بنائے اس لیے گئے ہیں کہ تم ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے جو وہ کرتا ہے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے پیدا فرمایا ہے. لِتُجْزَىٰ میں جو لام ہے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کائنات تو بنائی اس لیے گئی ہے کہ ہر نفس کو اس کے پورے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اپنے آپ کو اس دن سے بچاؤ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ وصول کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد دی جائے گی. پھر سورۃ البقرہ کی ہی ایک اور آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں کہہ دیا کہ نہ اس کو کوئی شفاعت فائدہ پہنچا سکے گی، نفع نہیں پہنچا سکے گی. پھر ایک اور جگہ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ کوئی شفاعت. تو یہاں مومنین سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے پہلے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہو کر لو. اس دن نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی. فرمایا سورۃ الزمر میں کہ کل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے سب شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. سورۃ السجدہ میں فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے. اب شفاعت کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سفارش کی نوعیت ہوگی یا شہادت کی نوعیت ہوگی. شفاعت کا بنیادی معنی تو ساتھ کھڑے ہونا ہے. ساتھ کھڑے ہونا مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ مدد کرنا ہمارے ہاں جو سفارش ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ کھڑے ہونا شہادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں فرمایا ہے کہ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اس کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے
جنہوں نے حق کی گواہی دی، الا من شاہد بالحق، شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو حق کی گواہی دیں گے، حق کے ساتھ گواہی دیں گے۔ تو یہاں شفاعت کے معنی بھی آ گئے کہ شفاعت کس نیچر کی ہونی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو صفت بتائی ہے وہ شفیع کی صفت نہیں بتائی، شہید کی صفت بتائی ہے۔ شاید سورۃ النحل میں فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے ایک شہید یا گواہ ٹھہرائیں گے، اور فرمایا اے حبیب مکرم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تو قیامت کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہید کے طور پہ آئیں گے۔ پھر سورۃ النساء میں فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں شفیع نہیں کہا گیا، شہید کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن وہ شہید ایز اے گواہ آئیں گے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شفاعت کا اختیار صرف ان کو ہوگا جو کہ من شاہدہ بالحق، جو حق کے ساتھ گواہی دیں گے۔ تو یہاں شفاعت کی جو نیچر ہے وہ گواہی کی نیچر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ قاف میں بتایا گیا کہ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اس طرح سے اللہ کے ہاں پیش ہوگا کہ ایک بندہ اس کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ شہید ہوگا۔ اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی نہ دے دیں جو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، مہجور بنا کے رکھ دیا تھا۔ تو اگر یہ گواہی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمارے لیے کہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ لیکن اگر یہ گواہی دے دی جو کہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہ وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر وہ شہید کے طور پہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ گواہی دے دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، یہ ہم نے دیکھنا۔ اب فرض کریں کہ شفاعت کو ہم سفارش کے معنوں میں بھی لے لیں، تو کیا ہم جو مرضی کرتے رہیں تو ہماری سفارش ہو جائے گی؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون یا قاعدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ یقیناً بنایا ہے، اور اس کے بارے میں اشارہ ہے سورۃ غافر میں کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ تو ظالم جو ہوں گے وہ تو شفاعت سے محروم ہو گئے، اور ظالم کی ڈیفینیشن اللہ نے بتا دی وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی ظالم ہیں۔ ایک اور ڈیفینیشن یہ بتا دی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے یا حکومت نہ کرے سو وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی حدود کے تجاوز کریں گے تب ظالم ہو جائیں گے، اگر ہم اس کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنی زندگی فیصلے نہیں کریں گے تب بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا شفیع، ان کے لیے کوئی شفیع ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کے طور پر بھی ہمارے لیے وہاں پہ آ جائیں، تو اگر ہم ظالمین میں سے ہوں گے یعنی کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے، یا اگر اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے، تو پھر بھی ہمارا کوئی شفیع نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ پھر اس طرح کیا ہم اگر جرم کرتے رہیں
معاشرے میں تو پھر بھی ہماری سفارش ہو جائے گی۔ سورۃ المدثر میں بتایا کہ کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہاں مجرمین کے ذکر آ گیا کہ ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، البتہ دائیں جانب والے باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ قالو لم نکو من المصلین، ایک بات تو یہ کہیں گے کہ ہم مسلین میں سے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوں ہم روز جزا کو جٹلایا کرتے تھے، حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ آگے ہے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے عن المجرمین، مجرمین کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مجرمین ہوں گے تو ان کو کوئی شافعین کی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی شفیع نہیں ہے، اور جو مجرمین ہوں گے ان کو بھی شفاعت کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے کچھ قوانین بتائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شفاعت کی نوعیت شہادت کی ہے، اگر سفارش بھی سمجھ لیں تو مجرمین اور مظلمین کی تو کوئی سفارش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا سورۃ الانعام میں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يؤخذ منها، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی کلیئر کر دیا کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں فریب خوردہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے۔ تو کرائیٹیریا آگے شفاعت کے سورہ النساء میں فرمایا کہ من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتن سیئتن یکن لہ کفل منہا، جو شخص کوئی نیک شفاعت کرے، شفاعت حسنہ کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی شفاعت سیئہ کرے یعنی بری شفاعت کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 3 مختلف مواقع پہ کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان سے یہ کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی اگر معصیت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو میں خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو ہمیں تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ جائے کہ ہم معصیت اور نافرمانی کرتے رہیں اور ہم نہ ڈریں اور کہیں کہ ہمیں سفارش ہو جائے گی ہماری۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، نبی وسلم سے کہلوایا ہے کہ قل فرما دیجئے
کہ بے شک میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی یوم عظیم کے عذاب سے ڈر ہے، خوف ہے. تو ہمیں تو اور زیادہ خوف کرنا چاہیے. سورۃ النساء میں فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ ہم جو گناہ گار ہوں گے بے شک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، اس کی حدود سے تجاوز بھی کرتے رہیں، تو پھر ہم تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں کچھ دیر کے بعد نکال دیا جائے گا. پھر سورۃ الجن میں بھی فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں بھی ہمیشہ کا ذکر ہے. تو یہ جو ایک تصور ہے ہمارے ہاں کہ کچھ دیر کے لیے جہنم میں ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں لیکن بعد میں پھر جنت میں آ جائیں گے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ وہاں رہے گا. تو یہ تصور بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ساتھ کوئی سفارش کرنے والا آ جائے گا یا نبی ہم سفارش کر دیں گے جو ہماری مدد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ظالمین کی نہیں کوئی مدد ہوگی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. پھر مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے کہ وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورۃ الاسراء میں بھی یہ دہرایا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورۃ فاطر میں کہا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بارے گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. چاہے کوئی والد ہو، چاہے کوئی بیٹا ہو، چاہے کوئی حافظ قرآن ہو، کچھ بھی ہو. یہاں کہہ دیا ہے کہ قریبی رشتہ دار بھی ہو تو کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. لا تازر وازرۃ وزر اخرى، ہر انسان نے اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے قیامت کے دن. پھر سورۃ الزمر میں دوبارہ فرمایا کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى. سورۃ النجم میں فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی. جو بنیادی اصول ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بتا دیا ہے مکافات عمل کا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی، ایٹم کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا، خیر کی ہوگی، تو اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی. حاشیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سمجھنے گویا. اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. تو یہ تو ایک پہلا بنیادی اصول. دوسرا بنیادی اصول فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو ہر ذرہ برابر اچھائی یا برائی وہ کاؤنٹ ہوگی، اس کا وزن ہوگا. پھر جب اگر اچھے اعمال کا پلڑے باری ہوں گے تو وہ خوشگوار اور عیش و مسرت کی زندگی میں وہ ایسا شخص ہوگا، اور جس شخص کے اچھے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. تو کتنا اچھا گولڈن پرنسپل اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ عمل سے زندگی بنے گی، جنت بھی جہنم بھی. اب ہم
پھر آیت الکرسی کی طرف واپس آتے ہیں، جس کی اگلا ٹکڑا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے یا سامنے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے۔ تو کسی گواہی کی تو وہاں پہ وہ تو ایک فارمیلٹی ہوگی کہ کوئی گواہ وہاں پیش کیے جائیں گے یا گواہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے، اس کو تو کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک فارمیلٹی ہوگی کہ گواہی ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ کے تو علم میں ہر شے پہلے سے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو 9 فکرے تھے ان میں درمیان میں یہ جملہ آ گیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی شے کا یا ادراک کر سکتے یا گرفت کر سکتے کسی شے کا اس کے علم میں سے سوائے اس کے متعلق جو وہ چاہے۔ پچھلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، یعنی اللہ کا علم تو ہے لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن وہ جو انسان ہے وہ صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے، جتنا اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ تو انسانوں کا علم ہے محدود اور اس کا علم ہے لامحدود۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی یا عرش یا ہاتھ کا ذکر آتا ہے ید اللہ، تو یہاں اس کی فزیکل چیزیں نہیں مراد ہوتی یا میٹافوریکل سینس میں، جیسے ہم خود یہاں استعمال کرتے ہیں کرسی صدارت یا اس کا تخت الٹ دیا گیا، تو اس کا مطلب اقتدار ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد اس کا اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پہ محدود نہیں ہے، کسی خاص جگہ بیٹھا نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمان و مکان میں محدود نہیں ہے، اس کو ہم کسی جگہ پہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ فلاں کرسی پہ یا فلاں جگہ پہ یا فلاں مقام پہ وہ محدود ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ پوری جو کائنات ہے وہ سارے اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے انڈر ہے، ہر جگہ پہ اس کے قانون کی حکمرانی ہے، جنہیں ہم نیچرل لاز کہتے ہیں۔ کوئی بھی سماوات و ارض میں جگہ ایسی نہیں ہے جو اس کے قانون کی دسترس سے باہر ہو، جہاں اس کے لاز اپلائی نہ ہو رہے ہوتے۔ ان لاز کو ہمیں پتہ نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ تو یہاں جو کرسی ہے وہ کرسی حکومت اور کرسی اقتدار ہے، اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو وسعت ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ یعود ہو، اسے گرانبار نہیں ہوتی یا اسے بھاری نہیں لگتی، بوجھ نہیں لگتی، اسے تھکاتی نہیں۔ حفظ و ہما، ان دونوں کی یعنی سماوات اور ارض، دو اینٹیٹیز جو کہی گئی ہیں، ان دونوں کی جو حفاظت ہے، نگہداشت ہے یا نگرانی ہے، جو اللہ تعالیٰ القیوم ہے، قائم رکھے ہوئے پوری کائنات کو، تو یہ قائم رکھتے ہوئے وہ تھک نہیں جاتا، اس کے لیے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، گراں بار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے سب سے بلند مرتبے والا، سب سے زیادہ عظمت والا۔ یہاں دو اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں، العلی اور العظیم۔ العلی کہتے ہیں سب سے اونچا، عرفہ اور بلند، جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، شان و شرف، قدر و منزلت، عزت و مرتبہ، جاہ و جلال، قوت و حشمت کے لحاظ سے سب سے اونچا، عرفہ اور بلند، جس کے اوپر کوئی اور ہستی نہیں۔ دی ہائیسٹ ان رینک، estimation, eminence
nobility, dignity, strength and power. The one above whom is nothing and no one. बड़ी जामे सिफ्त है। और अल-अज़ीम सबसे बड़ा, शान व शौकत, कद्र व मंज़लत, इज़्ज़त व मर्तबा, जाह व जलाल और क़ुव्वत व हशमत के लिहाज से सबसे बड़ा, कायनात की सबसे बड़ी बुनियादी असासी हैसियत, अहमियत और मुकाम रखने वाला। कि अरबी ज़ुबान में अज़्म कहते हैं जिस्म की हड्डी को, और हड्डी को जिस तरह जिस्म में असासी और बुनियादी अहमियत हासिल होती है, जिसके बलबूते पे पूरा जिस्म खड़ा होता है, इस तरह अल्लाह ताला की जो हस्ती है वो इस कायनात में, समावात व अर्ज़ में सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी, सबसे असासी हैसियत, अहमियत और मकाम वाली जो हस्ती है वो अल्लाह ताला की हस्ती है। द ग्रेटेस्ट इन रैंक, एस्टिमेशन, एमिनेंस, नबिलिटी, डिग्निटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो आयतुल कुर्सी में हमने देखा कि अल्लाह ताला के बारे में हमें तारुफ हुआ कि अल्लाह क्या है, कैसा है। याद रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है उसके बारे में हम नहीं जान सकते। लैसा कमिस्लिही शैय्अन, अल्लाह ताला ने कह दिया, ला तुदरिकुहुल अब्सार। हाँ, उसकी सिफात के बारे में हम जान सकते हैं, वो भी जो उसने खुद हमें बताई है। वो फिजिकली कैसा है कोई नहीं जान सकता, उसको किसी मिसाल से भी बयान नहीं किया जा सकता कि लैसा कमिस्लिही शैय्अन। लिहाजा उसकी ज़ात के बारे में गौर फिक्र तदब्बर करने का फायदा ही नहीं, और वो इंसान की दस्तरस से बाहर है। उसको हम सिर्फ उसकी सफ़ात की वजह से जान सकते हैं, सफ़ात की बिना पे जान सकते हैं, और उसकी बनाई हुई जो कायनात हमारे सामने है उसकी रोशनी में हम जान सकते हैं, उसकी निशानियों से हम उसको पहचान सकते हैं, जो उसकी अल्लाह ताला की आयात हैं। उसकी ज़ात को हम नहीं जान सकते। तो जो अल्लाह ताला की मार्फत का तसव्वुर है, या अल्लाह ताला को पहचानने या जानने का तसव्वुर है, उसका एक ही जरिया हमारे पास है कि उसके अपनी बताई हुई जो जो दी हुई किताब है उसमें जो उसने खुद अपनी सिफात बताई हुई हैं उनके जरिए से उसको जाना जाए। अंबिया के सिलसिला खत्म होने के बाद कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसका बराह रास्त अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक है, या अल्लाह ताला बराह रास्त उसको कोई अपनी मार्फत करवा देता है। अल्लाह ताला बराह रास्त नबियों के अलावा किसी को मार्फत नहीं करवाता। अल्लाह ताला को पहचानने का एक ही तरीका है मार्फत का, कि उसको कोई सिफात के जरिए से उसकी मार्फत की जाए, वो सिफात जो उसने खुद बताई हुई है। और दूसरा अल्लाह ताला ने बताया अगर कोई जरिया है तो वो उसको पहचानने का, तो वो उसकी आयात हैं जो कायनात में फैली हुई हैं। तो अल्लाह ताला की आयात भी दो तरह है, वमिन आयात ही खल्कुस समावात वल अर्द। तो ज़मीन और आसमान की जो तख्लीक है वो भी उसकी निशानियों में है। वहां से भी, उन निशानियों से भी हम जान सकते हैं कि इसका कोई खालिक है, कोई मेंटेनर है, कोई कायम करने वाला है। और जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सिफात बताई हुई हैं उनसे भी हम अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। तो अल्लाह ताला को जानना या पहचानना है अब हमने अगर, तो हमारे पास जो जरिया है वो अल्लाह ताला की किताब है जिसमें उसकी सिफात हैं, या ये कायनात है जो उसकी बनाई हुई, उसका काम है, कायनात उसका काम है, वर्क ऑफ गॉड है। और ये किताब जो कुरान है ये उसका कलाम है। तो हम उसके कलाम या काम के जरिए से उसको पहचान सकते हैं। नबियों के बाद, नबूवत का सिलसिला खत्म होने के बाद कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि हम अल्लाह ताला को मुराकबे करें तो हम उसकी डायरेक्ट हमें को मार्फत हो जाएगी। वो नजरिया ठीक नहीं है। अब हमने अल्लाह ताला को पहचानना है तो या कायनात पे ऊपर तदब्बर करें, गौर व खौज करें, या उसकी बताई हुई सिफात, या जिस तरह से उसने खुद बताया है अपने बारे में कुरान मजीद में, तो उसके ऊपर गौर व खौज करेंगे तो अल्लाह ताला का सही तसव्वुर हमारे सामने आएगा। तो अल्लाह ताला का सही तसव्वुर अगर हमारे सामने आएगा तो हमारा तर्ज ज़िंदगी भी सही होगा। तो मुआशरे जो हैं वो जब तबाह व बर्बाद होते हैं तो उनकी एक वजह ये होती है कि उनकी जो अकायद हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, उनके यहाँ खुदा का जो तसव्वुर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका असर उनके अमाल पे पड़ता है। वो अपने अमाल में बेएहतियात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी सही मार्फत अता फरमाए और उसके नतीजे में हमें सही तर्ज अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।